امریکہ اس وقت بہت ہی بری طرح جو ہے وہ پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو ایران کے ہاتھوں اسرائیل کو عبرتناک شکست ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس خطے میں امریکہ کی جو مخالفت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ پاکستان کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ امریکہ جانتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو جمہوریت ہے وہ برائے نام ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے، جس کی وجہ سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو ہنگامی طور پر جناب جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو جو ہے ہنگامی طور پر ملاقات کے لیے بلایا، ان سے ہنگامی طور پر ملاقات کرنا پڑی، جو کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جس طرح کی جمہوریت پاکستان پر اس وقت مسلط ہے یا حکومت ہے، ان سیاسی جماعتوں کو خود سوچنا چاہیے کہ کبھی کسی بھی جمہوری حکومت میں دیکھا ہو کہ کسی بھی ملک کے جو آرمی چیف ہیں یا فیلڈ مارشل ہیں ان کو امریکی صدر نے بلایا ہو، یا کسی اور ملک کے صدر نے، وزیر اعظم نے بلایا ہو۔ یہ صرف پاکستان کو ہی کیوں بلاتے ہیں؟ ایک دفعہ جنرل ضیاء کو بلایا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو افغانستان میں جو حال ہوا، اب جناب عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو ملاقات کے لیے بلایا گیا ہے۔ امریکہ جو ہے، امریکہ چاہتا کیا؟ امریکہ ہر حال میں ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ جو ہے ہر حال میں ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ سارا کام پاکستان کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ امریکہ کو اب چاہیے پاکستان سے ہوائی اڈے جہاں پر وہ بیٹھ کر ایران پر جو ہے وہ سکون سے حملہ کر سکتا ہے، سکون سے جو چھوٹے چھوٹے ایٹمی حملے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ انڈیا نے تو جو ہے وہ اپنے جو ہوائی اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، وہ امریکہ کو دے دیے ہیں، لیکن جو چائنا، روس، ترکی ہے وہ جناب کسی صورت بھی پاکستان کو اتنی بڑی غلطی نہیں کرنے دے گا کہ اس خطے کا امن تباہ ہو، یہ جو خطہ ہے اس کا جو ہے وہ سکون تباہ ہو۔ اور چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ جو امریکہ ہے وہ سات سمندر پار سے آ کر ایشیا پر اپنی حکمرانی قائم کرے، اور جسے چاہے رون دے، جسے چاہے ختم کر دے، جسے چاہے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ملیا میٹ کر دے۔ اس لیے یہ امریکہ کی جو ہے وہ پالیسی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو مطمئن کر کے پاکستان سے جو فوجی اڈے ہیں وہ لیے جائیں، اور چھوٹے چھوٹے جو حملے ہیں، ایٹمی حملے، وہ جناب ایران پر کیے جائیں اور ایران کو جو ہے وہ جناب ختم کیا جائے۔ دوسری طرف جو ایران ہے، ایران کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اس طرح کی غلطی کی، نہ ہی جو ایران ہے وہ سرنڈر کرے گا، نہ ہی پیچھے ہٹے گا، بلکہ امریکہ کو جو ہے وہ اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ شاید دنیا جانتی ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، اسرائیل بھی بخوبی آگاہ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس اس وقت بھی 1000 سے زیادہ جو ہیں وہ میزائل موجود ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ تابڑ توڑ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل کو جو ہے وہ اس نے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو انڈیا ہے اور جو امریکہ ہے اس کی یہ پالیسی ہے کہ ایک طرف تو انڈیا سے حملے کیے جائیں، اور دوسرا جو ہے پاکستان سے فوجی اڈے لے کر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ایٹمی حملے جو ہیں وہ جناب وہ جو جناب ایران پر جو ہیں وہ کیے جائیں، اور ایران کو جو ہے وہ تباہ کیا جائے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کئی ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کا جناب پاکستان کے جو ہیں وہ ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹم بم ہے جس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان ملکوں نے سوچا، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا نے، کہ ہم ایک حملہ کر کے، چھوٹا سا حملہ کر کے ایران کو پسپا کر دیں گے، لیکن جو ٹف ٹائم اس نے دیا ہے ایران نے، اور جس طرح عبرت کا نشانہ بنایا ہے ایران کو، جس طرح عبرت کا نشانہ بنایا ایران نے اسرائیل کو، تو یہ جناب اسرائیل کی سب سے بڑی شکست ہے، اور اس شکست سے بچانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ جنگ میں کود رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جناب پاکستان کا جو فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر کو ایمرجنسی جو ہے وہ جناب وہاں پر مدعو کیا ہے، میٹنگ کی ہے، تاکہ پاکستان سے جو ہے وہ جناب فوجی اڈے لیے جائیں، یا پھر ایک اور صورتحال ہے کہ جو ایران ہے وہ سرنڈر کرے، پاکستان کو کہا جائے، مجبور کیا جائے کہ وہ ایران کو کہے وہ سرنڈر کرے، اور جو وہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ختم کرے، تاکہ جو ہے اسی طرح وہ جو ہے وہ جنگ بندی کروائی جا سکے، اور ایران جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور پاکستان کو بھی مجبور کیا جا سکے کہ وہ اسرائیل کو مجبور کرے۔ لیکن پاکستان کسی صورت بھی اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست فلسطین کا حق ہے، اور اسرائیل کو کسی
صورت بھی جو ہے وہ پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے جو امریکہ کا اتحادی انڈیا تھا اس کو بھی عبرت ناک شکست ہوئی، اور اس کے بعد جناب امریکہ کا جو دوسرا اتحادی ہے اسرائیل، اس کو بھی عبرت ناک شکست ہوئی، جس کی وجہ سے جناب امریکہ خوف زیادہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، امریکہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور بہت اہم بات چائنا کی طرف سے جناب جو بیان دیا گیا ہے، چائنا پہلے ہی امریکہ کے خلاف بیان دیتا آ رہا ہے، اگر ایران کی جنگ میں روس چائنا براہ راست ملوث ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو جناب کافی حد تک اس کا نقصان ہوگا، اور اس کے جو نتائج ہیں امریکہ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو امریکہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جائے، جس طرح کا نظام امریکہ نے دنیا کے اندر چلا رکھا ہے، ہر ملک پر حملہ کرتا ہے، جس سے چاہے وہ اپنا غلام بناتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے اپنے ہوائی اڈے جو ہیں قائم کرتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے اپنے ریڈار نصب کرتا ہے، تاکہ دنیا کی جو دوسرے ممالک ہیں اس کی نقل و حرکت پر وہ گہری نظر رکھ سکے۔ لیکن چائنا جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو جو چائنا ہے وہ جناب چائنا اور روس وہ ہر طریقے کی جو امداد ہے وہ ایران کی کرے گا، اور کسی صورت بھی اس خطے پر جو ہے وہ جناب امریکہ کو قبضہ کرنے نہیں دے گا۔